آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے مکہ مکرمہ میں ایک واقعہ ظہور میں آیا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ ملک یمن کے اوپر حبشہ یعنی افریقہ کے ایک بادشاہ نے قبضہ کر لیا، اور یمن پہ قبضہ کرنے کے بعد اس ابرہہ نام کے بادشاہ نے وہاں پہ ایک بیت اللہ بنایا، لوگوں میں اعلان کیا کہ جیسے تم مکہ کے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ جو میرا کعبہ ہے یمن والا، تم اس کی زیارت کیا کرو، اس کا طواف کیا کرو۔ لیکن چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اوریجنل گھر تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آواز لگائی تھی، اس لیے دنیا بھر سے لوگ اسی بیت اللہ کے جو مکہ مکرمہ میں تھا حج کے لیے آتے تھے۔ مکے کے چند نوجوان اس وقت یمن میں تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یمن کے بادشاہ نے ایک ڈپلیکیٹ بیت اللہ بنایا ہے اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے بیت اللہ کی زیارت کرو، اس کا طواف کرو، ان کو غصہ آیا، اور رات کے وقت میں وہ نوجوان اس یمن والے بیت اللہ میں گھسے، اور گھس کے انہوں نے وہاں پہ گندگی کی، پاخانہ کیا، اور راتوں رات مکے کی طرف بھاگ گئے۔ صبح کو جب بادشاہ اٹھا، اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ میرے بیت اللہ کے ساتھ میں اور میرے بنائے ہوئے کعبہ کی یہ بے حرمتی میں اوریجنل کعبہ کو نہیں رہنے دوں گا۔ خدا کی طاقت کو للکارا اور ہاتھیوں کی فوج لے کے مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکے میں روانہ ہونے کے بعد میں مینا اور مزدلفہ کے درمیان میں وادی محصر ہے، وہاں پہ اس نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے اونٹ وہاں پہ چرا کرتے تھے، ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا، روک لیا۔ شام کے وقت حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ چرواہا تو واپس آ چکا ہے لیکن اونٹ واپس نہیں آئے، تو چرواہے سے پوچھا اونٹ کہاں گئے؟ کہنے لگا کہ یمن کا بادشاہ آیا ہوا ہے، اس نے ہمارے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب گئے اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے، بادشاہ سے بات کی، اس نے ان کی عزت کی حضرت عبد المطلب کی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ مکے کے سردار آئے ہیں، اس کو ایسا لگا کہ حضرت عبد المطلب بیت اللہ کے بارے میں مجھ سے شاید کچھ بات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے ان کی عزت کی، ان کو کرسی پر بٹھایا، بات چیت شروع ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھائی مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، میں اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اے عبد المطلب، میں تو تم کو بہت عقل مند آدمی سمجھتا تھا، ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، میں نے یمن میں تمہاری بہت تعریف سنی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنے نادان ہو کہ میں یمن کا بادشاہ اونٹوں کی ہاتھیوں کی فوج لے کر جو ہے آیا ہوا ہوں بیت اللہ کو توڑنے کے لیے، تو تم بیت اللہ کی بات کرنا چھوڑ کے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو، میں میرے اونٹوں کا والی ہوں، میں میرے اونٹوں کا مالک ہوں، میری ذمہ داری ہے اپنے اونٹوں کی حفاظت کرنا، میں میرے اونٹوں کی برابر حفاظت کر رہا ہوں اور ان کی بات کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کا والی اور محافظ ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابرہہ کو اور بھی زیادہ غصہ آیا، اس نے دوسرا دن طے کیا بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اب یہ بیچارے مکے کے جو سارے لوگ تھے، یہ سارے کے سارے بیت اللہ کے اطراف میں جو پہاڑیاں ہیں ان پہ جا کر بیٹھ گئے، اور سب نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اس لیے کہ مکے کے جو سارے لوگ تھے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی ذات میں بتوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے، بتوں کے ساتھ میں شرک کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے اللہ سے بھی ہوتا ہے اور ان بتوں سے بھی ہوتا ہے، شرک کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ ابرہہ اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے،
اللہ نے ابابیل کی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ ابرہہ کی فوج جو ہاتھیوں والی ہے اس کے اوپر کنکریاں برساؤ۔ اب وہ جو چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے ہیں وہ اپنی چونچ کے اندر اپنے پیروں کے اندر کنکریاں لے کر ابرہہ کی فوج کے اوپر مسلط ہو گئے۔ انہوں نے آسمان سے ان کنکریوں کو برسانا شروع کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے واقعے کی منظر کشی کی ہے اور نقشہ کھینچا ہے، کہا کہ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ارے تم جانتے نہیں ہو، تم کو پتہ نہیں ہے تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا کیا ہے۔ اور پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھیوں کی اس فوج کا وہ حال کر دیا جو جانور اپنے منہ میں چارے کا حال کرتا ہے، بھوسے کا حال کرتا ہے، اس کو بھوسا بنا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کو بھی ویسا ہی بنا دیا۔ فجعلهم كعصف مأكول، ساری کیا ساری فوج ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور پھر آسمان سے بارش برسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری گندگی کو صاف اور پاک کر دیا۔ یہ جو بادشاہ تھا یمن کا، یہ تھا افریقہ کا، جس نے یمن پہ زبردستی قبضہ کر کے وہاں پہ بیت اللہ بنایا تھا اور اوریجنل بیت اللہ کو توڑنے کے لیے آیا تھا۔ جب یہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، تو یمن کا جو اوریجنل بادشاہ تھا وہ اپنی کرسی پہ دوبارہ بیٹھ گیا، جس کا نام سیف تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، وہ جو بادشاہ تھا سیف، مکے کے اور کچھ سرداروں کے ساتھ اس کو خوشخبری سنانے کے لیے یمن پہنچے کہ اس کو خوشخبری سنائے نئے تاج کی کہ تمہارا تاج تم کو مبارک ہو، جس بادشاہ نے قبضہ کیا تھا وہ تو ہلاک اور برباد ہو گیا۔ وہ یمن پہنچے، جب اس بادشاہ کے دربار میں پہنچے، وہ بادشاہ سارے سرداروں میں صرف حضرت عبد المطلب کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ عبد المطلب تمہاری پیشانی میں مجھے نبوت کا نور نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کی یہ بات ہے جو فیل کا واقعہ ظہور میں آیا۔ تمہاری پیشانی میں مجھے نبوت کا نور نظر آتا ہے۔ مکے کے سارے سردار یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ آخری نبی ہمارے خاندان میں پیدا ہوگا، لیکن جب حضرت عبد المطلب کو اس بادشاہ نے بھی یہ خوشخبری سنا دی، وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے۔